بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار نے بڑے ترنگ میں آ کر یہ بات کہی تھی کہ یہ بنو ہاشم جو ہیں، ان کا ہر میدان میں ہم نے مقابلہ کیا ہے، لیکن کسی میدان میں ہم نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا، کسی میدان میں مقابلے میں ہم نے شکست نہیں کھائی۔ اب ان کا ایک فرد کھڑا ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ ہم کیسے اس کو تسلیم کر لیں؟ اس کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بنو ہاشم کے سامنے شکست بن جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء بھی کیا گیا اور آپ پر اعتراضات بھی اٹھائے گئے۔ آپ پر اعتراض یہ تھا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور اس کائنات کے اوپر جتنے انسان بستے ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ اللہ کو محبوب اور عزیز ہیں۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لفظ ہے جو آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ اگر واقعی آپ سے وابستہ ہونے میں عزت اور سعادت ہے، اور آپ کے چھوڑ دینے میں شقاوت اور بدبختی ہے، اور آپ کے ساتھ وابستگی دراصل اس چیز کا نام ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، اور آپ کے انکار کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت۔ اگر آپ اللہ کے اتنے محبوب اور چہیتے ہیں تو ذرا دیکھیے تو صحیح کہ آپ کا حال کیا ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے۔ ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے باپ چھین لیا، ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے چھوٹی سی عمر میں تھے، حالت سفر میں آپ سے آپ کی ماں چھین لی گئی، اور پھر یتیمی کے جو ایام آپ نے گزارے، جس طرح گزارے آپ کو پتہ ہے۔ مجلسیں ہماری آباد ہیں، ڈیرے ہمارے پر رونق ہیں، لوگوں کا جمع غفیر ہماری پشت پر کڑا ہوا ہے، مال و دولت کی کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر اللہ سب کچھ دینے والا ہے تو اللہ نے آپ کو نہیں دیا، ہمیں کیوں دیا ہے؟ ہماری طرح کے آپ انسان ہیں۔ وہ کہتے تھے آپ نے شادیاں کی ہیں، آپ نے بچے جنے ہیں، آپ کو مرض لاحق ہوتا ہے، آپ صحت یاب ہوتے ہیں، آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ کو غم ملتا ہے، دکھ اور سکھ میں آپ ہم جیسے ہیں۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو خدا کا نبی ثابت کرنے کے لیے ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے؟ یہ اعتراض تھے۔ اور پھر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ آج کی آیت میں کہا گیا یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ۔ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کی گستاخی پر عذاب آئے گا، عذاب آیا کیوں نہیں؟ کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ ہوتا نا، اعلان کرتا یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی کھڑکی کھول دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے، وہاں سے اعلان کر دیتا کہ یہ میرے نبی ہیں۔ یعنی اس طرح کے اعتراضات تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہیں، آپ کے ساتھ ہی ایک نبی گزرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیے اللہ نے ان کو نشانیاں دی تھی۔ کیا نشانیاں دی تھی؟ کہ وہ ایک مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ اڑتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا، اور وہ اللہ کے نبی تھے کہ مردے کو زندہ کر دیتے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ نبی تھے جو اندھے کے ہاتھ پر، اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا۔ وہ نبی تھے، خود آپ کے قرآن نے کہا ہے کہ جو کچھ آپ نے کھایا ہے اور جو کچھ آپ نے اپنے گھر میں بچا کے رکھا ہے، اللہ کا نبی خبر دے دیتا تھا کہ آپ نے کیا کل کھایا تھا اور اب آپ کے گھر میں کیا موجود ہے۔ یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہیں نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا تذکرہ اس وقت سماج کے اوپر بالکل اسی طرح معروف و معلوم تھا جس طرح ہمارے ہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عصا دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہاتھ دیا تھا ید بیضا، جو اپنی بغل میں لیتے اور نکالتے تو وہ چمکتا ہوا نظر آتا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے اونٹنی دی۔ یہ سارے نبی ہیں۔ اگر آپ بھی اللہ کے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کا کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا؟ وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ سب سے بڑا معجزہ سیرت و کردار ہوتا ہے۔ سب سے بڑا معجزہ سیرت و محمد رسول اللہ کس طرح کا کردار پیش کر رہے ہیں، وہ اس بات کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ کی دعوت سے جو لوگ وابستہ ہوئے ہیں ان کی زندگی میں کیا انقلاب آیا، کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ وہ اس بات کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس معاشرے کے اندر جو برائیاں تھیں،
جن کے اوپر اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول کے دین نے بے رحمانہ تنقید کر کے اس کے متبادل ایک اچھی صاف ستھری پاکیزہ تہذیب وہاں متعارف کرائی تھی، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کوئی نشانی، پھر اللہ کے قرآن نے کہا نشانیاں تو پہلے بھی لوگوں نے مانگی تھیں اور پہلے بھی لوگوں کو دکھائی گئیں، لیکن پہلے لوگوں نے نشانیاں دیکھ کر کب نبیوں کو تسلیم کیا تھا کہ تم تسلیم کرو گے؟ یہ تو کٹ ہوجتی ہے۔ جب اندر انسان کا خراب ہو تو پھر اس طرح کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیوں نہیں آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا اس کے جواب میں، انما انت منذر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ یہ آپ منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اختیار عذاب کا نہیں ہے۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ میرے اللہ کا اختیار ہے۔ آپ ان کے اوپر دروغے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، تھانے دار بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ لش لے کر ان کو ہر حال میں ہر روبرو ان کو مسلمان بنائے۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ محبت اور پیار سے لوگوں کو ڈرانا، لیکن محبت اور پیار سے ڈرانا کہ جی اس راستے پر تم چل رہے ہو، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ آپ تو منذر ہیں۔ اور پھر دوسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہر انسان کو رزق دیا ہے، ان کو بھی رزق دیا ہے جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جن کا دماغ کام نہیں کر دے رہا ہے نا۔ ہر مخلوق کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ ہر مخلوق کو جس طرح اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، جس طرح ہر انسان کو رزق دے رہا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ بھی لازم کر لیا ہے کہ سزا و جزا بعد میں ہوگی۔ سب سے پہلے بتایا جائے گا کہ یہ کام کرو گے اس کے اوپر یہ ہوگا، یہ کام کرو گے اس کے اوپر یہ ہوگا۔ کوئی زمانہ اور کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ڈرانے والا نہ آیا ہو، اللہ تعالیٰ نے پہلے حجت تمام نہ کی ہو، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عذاب آیا ہے تو آیا۔ ہر قوم کی طرف ایک ہادی بھیجا گیا۔ یہاں ہاتھ سے مراد نبی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کے بعد ان کے صحابی بھی ہو سکتے ہیں، صحابیوں کے بعد اللہ کے وہ سارے لوگ ہو سکتے ہیں جو نبی کی دعوت کو لے کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے انسانوں تک اپنی ہدایت پہنچا دیتا ہے جی۔ جب وہ پہنچا دیتا ہے، پہنچانے کے بعد پھر لوگ نہیں مانتے تو پھر خدا کا عذاب حرکت میں آتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ کے میقات اور اللہ کی جنتریاں اور اللہ کے کیلنڈر، اللہ کے ٹائم ٹیبل ہمارے اوقات کی طرح تو نہیں ہیں، ہاں جی۔ جس دنوں اور سالوں کے حساب سے ہم کہتے ہیں نا یہ کیا ہے تو یہ ہو جائے، وہاں تو اللہ تعالیٰ جتنا بڑا ہے اس کی میقات بھی اتنی بڑی ہے، اس کا کیلنڈر بھی اتنا بڑا ہے۔ یہ کوئی مدت ہوتی ہے 20-30 سال کی مدت، ہاں جی۔ تو تم مانگ رہے ہو نشانی تو نشانی بھی آ جائے گی، پھر آئی نشانی، عبرت کا نشان بنے نہیں کفار۔ محمد الرسول اللہ کی سیرت کو، آپ کے انقلاب کو، آپ کی دعوت کو کامیابی ملی یا نہیں ملی؟ قرآن کی یہ بات سچ ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہاں جی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب